السلام علیکم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول میں تیری عادت کا مارا، دیا زہرا کی تحریر۔ ڈیڈ ابھی بزنس کے سلسلے میں باہر گئے ہیں، 2 دن بعد واپس آ جائیں گے۔ میں ان سے ہماری شادی کی بات کروں گا۔ میں بھی چاہتا ہوں میں تمہیں پالوں، احمد اس کے ہاتھوں پہ گرفت مضبوط کرتے بولا۔ رانیہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، اس کے چہرے پہ گلال بکھر گیا۔ میں اور انتظار نہیں کرنا چاہتا رانیہ، جلد از جلد تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ خیر، کل میرے گھر ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، تم نے ضرور آنا ہے، احمد اٹھتے ہوئے بولا۔ رانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ پلیز، کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ احمد آنکھوں میں اداسی لیے بولا تو رانیہ نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ویسے بھی احمد اس سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ہر پل اس کا خیال رکھتا تھا۔ رانیہ بہت ہی زیادہ خوش تھی کہ احمد جیسا خیال رکھنے والا انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے والا ہے۔ ایسے میں وہ احمد کو ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی فوراً مان گئی تھی۔ کہاں گئی فائل؟ جمشید خان نے پوری الماری چھان ماری تھی، غرض اپنے کمرے کا ایک ایک کونا چھان مارا تھا، لیکن وہ فائل ان کے لاکر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی اور اب مل نہیں رہی تھی۔ وہ فائل ان کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ گھر سے غصے میں نکلتے سیدھا اسٹیشن آئے تھے۔ ماہل بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے بازو میں سفید پٹی بندھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا سر، اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ماہل نے جمشید خان کو دیکھتے کہا، جس پر وہ لب پیچ گئے۔ اس میں بہت حساس انفارمیشن تھی، وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ ماہل نے اپنے بازو کی جانب دیکھا، اسے تھوڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ جمشید خان نے سرد آہ بھری تھی۔ میری ایک بہت اہم فائل میرے گھر کے لاکر سے غائب ہو گئی ہے، جمشید خان لب بیچے بولے تو ماہل نے افسوس سے انہیں دیکھا۔ اب اوپر سے مجھے پریشر بنے گا، مجھے کسی بھی قیمت پہ وہ فائل چاہیے۔ جمشید صاحب باہم ہاتھ جوڑے بولے تھے، چیف سلیکٹر مجھ پر دباؤ ڈالیں گے، لیکن انہیں کہیں نہ کہیں خوشی بھی ہوگی۔ جمشید خان آخری بات پر تنزیہ بولے۔ ماہل نے چونکتے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب سر؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ اس فائل میں ان تمام لوگوں کے نام تھے جو ڈیڈلی گینگسٹر کے ساتھ مل کر ہمارے ڈپارٹمنٹ کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ مجھے چیف سلیکٹر پر بھی شک تھا۔ میں یہ کام تمہیں دیتا ہوں ماہل، وہ فائل میرے گھر سے غائب ہوئی ہے، یا تو کوئی باہر والا آیا یا پھر… وہ کہتے کہتے رک گئے۔ ماہل کا دھیان بے ساختہ ماہا کی جانب اٹھا، وہ لب بیچ گیا۔ سر، کیا آپ کو نہیں پتہ اس فائل میں کس کے نام ہیں؟ ہم اسے آسانی سے انہیں پکڑ سکیں۔ ماہل نے آسان حل پیش کیا تو جمشید صاحب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ فائل میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں اور کچھ بھروسے مند ٹیم کو لے کر ڈائریکٹ CBI کے پاس وہ فائل پہنچانے والا تھا۔ جس خفیہ آدمی نے وہ فائل دی تھی وہ بھی مارا گیا۔ جمشید خان بہت پریشانی سے بولے تھے۔ ماہل نے لب دباتے کچھ سوچا۔ اوکے سر، میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، وہ سر ہلاتے بولا تھا۔ جمشید خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور میری بیٹی پسند آ گئی تمہیں؟ وہ مدعا بدل گئے۔ ماہل نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جمشید خان نے خوشی سے اسے دیکھا۔ تو پھر کب تک شادی کی ڈیٹ فائنل کریں؟ جمشید خان خوش ہوئے تھے۔ 15 دن بعد، ماہل مسکرا کر بولتا، ان سے ہاتھ ملاتا وہاں سے نکل گیا۔ ارادہ ان کے گھر جانے کا تھا۔ السلام علیکم، ہال میں داخل ہوتے وہ نہایت ادب سے بولا۔ ہال میں بیٹھی رخسانہ بیگم کے ساتھ صفیہ بیگم نے بھی سر اٹھا کر سامنے دیکھا، جہاں ایک لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ۔ صفیہ بیگم نرم مسکراہٹ چہرے پہ سجائے بولی، انہیں تھوڑی دیر پہلے کال آئی تھی کہ ماہا کے لیے جو لڑکا پسند کیا ہے وہ گھر آ رہا ہے، تو ماہا کو تیار ہونے کا بولا جائے۔ وہ ابھی ادھر بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آنٹی، مجھے ماہا سے ملنا تھا۔ وہ ان کے آگے جھکتے اسے پیار لیتے مسکرا کر بولا۔ صفیہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بیٹھو بیٹا، پہلے لنچ کر لو۔ صفیہ بیگم مسکراتی آگے کی جانب بڑھی اور ارادہ کچن میں جانے کا تھا۔
نہیں آنٹی، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر کبھی صبح انشاءاللہ، پھر کبھی صحیح۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا، مجھے ماہا سے ملنا ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو تو۔ وہ نہایت ادب سے بولا تھا۔ صفیہ بیگم تو صدقے واری گئی تھیں۔ انہیں ماہا کے لیے جیسے لڑکی کی تلاش تھی، ماہل رانا بالکل ویسا ہی تھا، شہزادوں جیسا، اور اخلاق کا بھی بہت اچھا تھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ ماہا اوپر ٹیرس پر ہے بیٹا، آپ مل لو، وہ سر ہلاتے بولی تھی۔ ان کا اشارہ کرتے وہ ٹیرس کی طرف جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، رخسار بیگم نے مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے کہا، جس پر صفیہ بیگم بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماہا خان، باہر نکلو، کیا ملا تمہیں اپنے فادر کو دھوکہ دے کر؟ وہ اوپر آیا تو پورا ٹیرس خالی تھا۔ پھر ٹیرس پہ بنے کمرے کی طرف دیکھتے وہ بھاری بوٹوں کی دھمک چھوڑتے اس کمرے کی دیوار کے ساتھ کھڑا سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ ماہا نے حلق تر کیا تھا۔ اوکے، پھر میں اندر آ جاتا ہوں۔ وہ اسی اندھیرے کمرے میں داخل ہوا جہاں دروازے سے آتی روشنی کمرے کی درمیانی حصے کو روشن کر رہی تھی۔ روشنی سیدھا ماہا کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، جس سے وہ بار بار پلکیں جھپکا رہی تھی۔ ماہل نے اس کے چہرے پہ پھیلی زرد روشنی کو دیکھا۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بازوؤں کو سینے پہ فولڈ کیے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ ماہا ہچکچاتے ہوئے بولی۔ اس نے نظریں اٹھا کر ماہل کو دیکھا۔ وہ پرشوق نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فائل تم نے چوری کی نا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ اس کی نظریں بلیک فراک پاجامے میں ملبوس ماہا کو دمکتے وجود پر جمی تھیں۔ ماہا کے ماتھے پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ کون سی فائل؟ ماہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ دوسری طرف سے استحزن ہنسا تھا۔ ہونے والی بیگم، آپ شاید بھول رہی ہیں، میں ایک ڈیٹیکٹو ہوں۔ میں گھبراہٹ بھانپتے بھی چور پکڑ لیتا ہوں۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھتے بولا۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ہاں، میں نے چرائی ہے۔ آپ دوبارہ یہ جاننے یہاں آئے ہیں؟ ماہا انگلیاں مروڑتے بولی۔ اس کا رواں رواں خوف سے بھر رہا تھا، جان سولی پہ لٹکی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، آپ کو وہ باتیں بتانے آیا ہوں۔ پہلی فائل کے ساتھ میں اس کی ڈیڈ باڈی بھی برآمد کروں گا جسے فائل چورا کر دی آپ نے، اور دوسری، ہماری شادی ٹھیک 14.5 دن بعد ہے۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، جو مضبوط ہاتھ پر بندھی گھڑی کو دیکھتے اب ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ آپ میں شرم ہے یا نہیں؟ آپ جانتے ہیں میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ ماہا خوف سے لبوں پہ زبان پھیرتے بولی، لیکن مقابل کے سامنے ہمت رکھنا ضروری تھا۔ شرم کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا۔ وہ ذرا جھکتے اس کی کالی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بولا۔ ماہا کی آنکھیں متحیر ہوتی پھیل گئیں۔ وہ مزید لڑکھڑاتے قدم دور ہوئی تھی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، ماہا اس کے چہرے کو دیکھتے بولی۔ ماہل نے آئی برو اچکایا۔ کیوں؟ وہ لب بیچے بولا۔ وہ سچ تو جانتا تھا، لیکن وہ ماہا خان سے سچ سننا چاہتا تھا، کیونکہ میرا پہلے سے نکاح ہو چکا ہے۔ ماہا نظریں جھکائے بولی۔ اس کے اندر ابال اٹھ رہا تھا۔ ماہا نے اسے سب بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیا پتا وہ شادی سے انکار کر دے۔ ماہا کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کے گرا۔ تو پھر مبارک ہو، آپ بیوہ ہونے والی ہیں، وہ طنزیہ ہنستے ہوئے بولا۔ ماہا نے تڑپ کر اسے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ شٹ اپ، وہ غرائی تھی۔ اسے ماہل رانا کی بات شدید ناگوار گزری تھی۔ تبھی سب خوف بھلائے وہ چیخی۔ کہیں آپ کو اس گینگسٹر سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ دانت پیستے لفظ چبا چبا کر ادا کرتے بولا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ تو یعنی وہ شخص سب جانتا تھا؟ ماہا کا وجود گھبرا اٹھا تھا، دل بند ہونے لگا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو پھسلا اس سے پہلے کہ وہ فرش پہ گرتا۔ ماہل نے اپنی چوڑی ہتھیلی آگے بچھا لی، جس سے آنسو ماہل کی ہتھیلی پہ پھیل گیا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا۔ نہ ہونے والی بیگم، آپ کے آنسو بھی میری وجہ سے بہنے چاہیے۔ ان آنسوؤں پر میرا اختیار ہونے والا ہے۔ یا تو خلا لینے کی تیاری پکڑیں یا بیوہ ہونے کی، کیونکہ شادی تو ہماری ضرور ہوگی۔ وہ مٹھی زور سے بند کر گیا۔ ماہا حیرت سے اس ڈھیٹ شخص انسان کو دیکھ رہی تھی، جو دکھنے میں کسی کا بھی چین و سکون برباد کر دے، لیکن اس کی باتیں وہ بھی سکون برباد کر سکتی تھیں۔
وہ بہت خطرناک ہے ماہل، وہ دھیمے اٹکتے نمی بھرے لہجے میں بولی۔ ماہل نے زور سے آنکھیں میچی۔ نہ کریں ہونے والی بیگم، مت لیں نام، میں نے 15 دن کو 5 دن میں بدل دینا ہے، وہ چمکتی نظروں سے اسے دیکھتے بولا۔ ماہا نے شدید غصے سے اسے گھورا تھا۔ مجھ سے دور رہیں ورنہ آپ کا انجام بہت برا ہوگا، پہلا وار تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں۔ ماہا نے اس کے کندھے پہ بندھی وائٹ پٹی کی طرف اشارہ کیا۔ ماہا کو 90% یقین تھا کہ یہ الیگزینڈر کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ ماہل نے پٹی کے بعد ماہا کو دیکھا۔ اندازہ درست تھا، لیکن میں بھی ماہل رانا ہوں، ایک ماہر ڈیٹیکٹو۔ میں ہر بار بھاگنے نہیں دیتا۔ وہ ڈیڈلی گینگسٹر اس بار بچ گیا ہے، آئندہ نہیں بچے گا۔ خیر، شادی کی تیاری کریں، میری شادی کا ہر فنکشن بہترین ہونا چاہیے، اسے تو میں ویسے ہی روانہ کر دوں گا۔ ماہل بولتے بولتے اس کی جانب جھکا۔ ماہا نے نم سرخ آنکھوں سے اس کی کالی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب سرد پن چھا گیا تھا۔ اس دنیا سے ہی، وہ سرد انداز میں بولا۔ ماہا کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، وہ بے بسی سے لب کچل گئی جبکہ وہ سیدھا ہوتا پلٹ گیا۔ ماہا نے روتے ہوئے دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی باہر گیا تھا۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ماہل ہر لحاظ سے اچھا تھا اور اقرار وہ کر نہیں سکتی تھی۔ الیگزینڈر کو سوچتے ہی اس کے بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں تھا، مقابل کمپنی کے لوگ اہم پوائنٹس بتا رہے تھے اور اس کا موبائل زور و شور سے بجنے لگا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ آرزو، ہم بعد میں بات کریں گے، وہ کال پک کرتے ہی پہلی فرصت میں بولتے کال کاٹ گیا۔ دوسری جانب اس نے منہ بنایا تھا۔ اس نے پھر سے کال ملائی۔ دانیال لب بیچ لیا۔ بار بار بجتے موبائل کو دانیال نے اکتاہٹ اور غصے سے آف ہی کر دیا تھا۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے جب میٹنگ روم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس کا پرسنل گارڈ تھا۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ شدید غصہ ابھرا تھا۔ کیا ہوا انور؟ اس نے دانت پیستے پوچھا، جس پر انور نے سہمتے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ سر، آرزو میم کی کال تھی، رو رہی تھیں، وہ نیچے گر گئی ہیں، انور اس کے کان کے قریب جھکتے بولا جبکہ دانیال کا چہرہ تن سا گیا، رنگیں غصے سے پھولنے لگی تھیں۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھا۔ رفیق انکل، آپ میٹنگ دیکھیں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ تن فن کرتا باہر نکلا تھا، دل شدت سے گھبرا رہا تھا۔ اس نے فوراً انور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کو کہا اور ماتھے پہ سلوٹے ڈالے وہ گاڑی میں بیٹھا، بے چینی سے دل بند ہونے لگا تھا۔ فل اسپیڈ میں انور کو گاڑی چلانے کا آرڈر دیتے وہ 30 منٹ کی دوری کو 15 منٹ میں طے کرتے گھر پہنچا۔ جلدی سے گاڑی سے باہر نکلتے اندر کی جانب بھاگا۔ پورا ہال خالی تھا، یعنی سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے ہوں گے۔ وہ 2 3 سیڑھیاں کھٹی پھلانگتے اوپر آرزو کے کمرے کی جانب بڑھا۔ تیزی سے دروازہ کھولتے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ آرزو، کہاں ہو تم؟ گھبراہٹ سے پور پور لپٹی آواز میں اسے پکارتے اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں، پورا کمرہ خالی تھا۔ آرزو، ڈیم اٹ، کہاں ہو تم؟ اس کا دل بری طرح بے چین ہوا جب ہلکی سی آواز اسے واش روم سے آئی تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ آرزو آرزو واش روم کی جانب قدم بڑھاتے اس نے پکارا تو اگلی جانب آرزو نے ہنکار بھرتے جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ دانیال نے دروازہ کھولا تو وہ فرش پہ بیٹھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، آدھا دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ دانیال نے لب بیچے، آگے بڑھتے اسے بازوؤں میں پھر اٹھایا اور اٹھاتے اسے باہر لاتے بیڈ پر بٹھا دیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ تم کسی کو آواز دے دیتی۔ دانیال بیڈ پر بیٹھتے اس کے پاؤں دیکھتے بولا۔ اسے سامنے پا کر دل کو کچھ سکون ہوا تھا۔ آرزو نے لب دھاتوں تلے دبائے۔ کوئی نہیں آ رہا تھا، وہ معصومیت سے بولی۔ دانیال نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں معصومیت کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھی۔ دانیال نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ آفت اور اتنی معصومیت! مجھے کال ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی کیا؟ وہ اب اس کی جانب کھسکتے اس کے قریب بیٹھتے شاکی نظروں سے اسے دیکھا بولا، مجھے پتہ نہیں چلا، میں گر گئی تھی، میرا بازو بھی نہیں ہل رہا تھا، یہ دیکھیں ایسے ایسے نہیں ہو رہا۔ آرزو نے اپنا بازو فولڈ کرتے بتایا تھا کہ ایسے نہیں ہو رہا، مطلب وہ کر کے بتا رہی تھی کہ بازو اس طرح فولڈ نہیں ہو رہا۔ دانیال کو پل میں اس کی شرارت سمجھ آ گئی تھی۔ وہ کتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا اور پھر دل میں کتنے برے خیالات آ رہے تھے۔
تم واش روم میں موبائل لے کر گئی تھی؟ دانیال نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ آرزو کے ذہن میں کوئی جواب ہی نہیں بنا رہا تھا، وہ بس مصنوعی سا ہنسنے لگی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دباتے اس کا بازو پکڑ کر سیدھا کرتے کھینچ دی۔ آہ، وہ چیخی تھی۔ اس نے دانیال کو گھورا۔ اب ایسے ہو جائے گی، ہو نہیں رہی تھی نا؟ دانیال سر کو ہلاتے ہوئے بولا۔ آرزو لب بیج گئی، اب تو وہ خود ہی پھنس گئی تھی۔ ایک اتنی مشکل سے وہ واش روم میں گئی، اپنے اچھے بھلے بال بکھیرے، اوپر سے اس نے چوری کتنے آرام سے پکڑ لی تھی۔ آپ مجھے ہمیشہ تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ اب بازو میں درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں، آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اچھا ہوتا وہ اسے کسی اور آئیڈیا سے تنگ کر لیتی۔ دانیال نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ایک دم سائڈ بیڈ پہ گرتے اسے خود پہ گرایا تھا۔ آرزو کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ یوں بھی کل سے دانیال خان کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، وہ ایک نظر کا جادو ہو رہا تھا اس پر۔ میں تکلیف سمیٹ بھی لیتا ہوں، وہ اس کی پھیلی ہیزل آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، وہ نظریں چرا گئی تھی۔ نہ جانے اس جاہل کو کیا ہو گیا تھا صبح سے۔ مجھے درد نہیں ہو رہا، آرزو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اٹھنے کی کوشش کرتے بولی تھی۔ دانیال نے اس کی کمر پر گرفت تنگ کرتے اسے مزید خود سے لگایا تھا۔ مجھے ہو رہا ہے اب۔ اس نے آرزو کے ہاتھ کی جانب اشارہ کیا جو اس کے دل کے مقام پر تھا۔ آرزو نے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا تھا، وہ لو دیتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور میں چاہتا ہوں تم اس کا حل پیش کرو۔ وہ اس کے کندھے پہ جلتا سلگتا لمس چھوڑ گیا۔ آرزو نے زور سے آنکھیں میچی تھیں، جبکہ وہ اس کی شہرک پہ لب رکھتے مکمل ہوش کھو رہا تھا۔ مجھ سے میتھ کا سوال حل نہیں ہوتے، میں آپ کو کیا حل پیش کروں؟ چھوڑے مجھے، آرزو آنکھیں کھولتے بولی۔ دانیال نے ناگواری سے اسے دیکھا، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ کیا کبھی اس لڑکی کو عقل آئے گی یا وہ ساری زندگی اسے سمجھاتا ہی رہے گا؟ بد دماغ لڑکی، وہ اسے چھوڑتے سائڈ کرتے بولا۔ آرزو نے اسے گھورا۔ خبردار اگر تم نے ایسا کہا تو، وہ اس کے گداز گلابی لبوں پر انگلی جماتے بولا۔ آرزو نے منہ کھولتے اس کی انگلی پر دانت گاڑے تھے، جس سے دانیال دانت پیستے انگلی پکڑے اسے دیکھنے لگا۔ جاہل شخص، وہ آئی برو جھکا کر بولی۔ دانیال نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ آرزو نے لیٹتے کمفرٹر سر تک اوڑھ لیا، اس کا دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا اور چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ آرزو خان گھبرا گئی تھی، اس کے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنے کندھے پہ جلن سی محسوس ہوئی تھی، جبکہ دانیال اس کے وجود کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ راستے میں سیاہی پھیل رہی تھی، وہ پچھلے لان میں بیٹھی ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا تھا اس کی قسمت میں؟ ایسا کون سا گناہ کیا تھا اس نے جو اس کی ایسی سزا مل رہی تھی؟ اداسی کی مورت بنی بیٹھی وہ چاند کی مدھم روشنی میں اس ماحول کا حصہ ہی لگ رہی تھی۔ فل وائٹ فراک پہنے وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے اور بس تنہائی چاہتی تھی۔ زندگی کی ڈگر کدھر جا رہی تھی اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا۔ اداس بیٹھی ہو بٹر فلائی، لگتا ہے اپنی قید کا تمہیں پہلی بار احساس ہو رہا ہے، وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بولا تھا۔ ماں نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں اس کے قیمتی بلیک شوز دیکھنے کے بعد بے ساختہ اوپر دیکھا تھا اور اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ وہاں اٹھتے اس کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، اس کے چہرے پہ خوف کی ایک بھی شکن نہیں تھی۔ کیوں میں ویسے نہیں آ سکتا، یا پھر تمہیں کسی اور کا انتظار تھا؟ وہ ہیٹ اتار کر ماہا کے سر پہ رکھتے بولا۔ ماہا نے اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں جھانکا تھا جو اسے بہت کچھ باور کرا رہی تھیں۔ میرا چھونا تمہیں غلط لگتا ہے ماہا خان، اور میرے نکاح میں ہوتے تم کسی اور کی گاڑی میں بیٹھ کر آ جا رہی ہو، شادی کرنے والی ہی ہو۔ خوب، بہت خوب۔ اس کی کمر میں ہاتھ لپیٹے وہ اسے خود کے بے انتہا قریب کرتے اس کے چہرے پہ غرایا تھا۔ ماہا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، وہ جانتی تھی اس جیسے شخص کو پتہ تو چلے ہی جائے گا، لیکن وہ اس کا حساب اتنی جلدی لینے آ جائے گا، ماہا کو اس کی امید نہیں تھی۔ تو تم تو کسی کی جان لینے گئے تھے؟ ماہا اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے
مدھم گھبراہٹ بھری آواز میں بولی۔ الیگزینڈر کی تپش بھری سانسیں اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھیں۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مہا خان، اور مجھے کسی دوسرے کا میری بات بدلنا پسند نہیں۔ وہ اس کی کمر پر جھٹکتا دیتے اسے مزید خود میں بیج گیا۔ مہا لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ مان نہیں رہا، مہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر نے آئی برو جھکایا تھا۔ تو پھر اسے مار دیا جائے؟ ہماری نفرت بھری کہانی میں وہ ولن بن جائے گا نا بٹر فلائی، کیا کہتی ہو؟ وہ اس کی تھوڑی پہ ہلکے سے دانت گاڑتے مدھم پرسوس آواز میں بولا تھا۔ مہا کا سانس حلق میں اٹکا۔ آخر وہ دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی باتیں کیوں کرتے تھے؟ میں تمہارے نکاح والے دن آؤں گا تمہیں لینے، تیار رہنا مہا خان، اب رخصتی کا وقت آ چکا ہے۔ اپنے سرد ہاتھ اس کے چہرے پہ رکھتے وہ انہیں گردن تک لے آیا تھا۔ مہا سانس روک گئی تھی۔ وہ اپنی فیملی کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا تھا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتی الیگزینڈر، میں مر جاؤں گی۔ مہا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گہرے سانس بھرتے رونے لگی تھی۔ اس کے لفظوں میں اذیت تھی، ہر غم درد خود میں چھپائے وہ نازک اندم لڑکی کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے تو مقابل کے نام سے بھی دہشت محسوس ہوتی تھی، تبھی اس کے نام پہ وہ لڑکھڑا جاتی تھی۔ میں نے 11 سال سہا ہے اور تم 11 دن میں سہ نہیں پا رہی؟ تمہیں سہنا ہوگا مہا خان، اگر تم سے بھی میری وحشت کا حل نہیں نکلا تو میں تمہیں بھی مار دوں گا، وہ سرد شفاف لہجے میں بولا۔ اتنی وحشت تھی اس کے لفظوں میں کہ مہا کے آنسو وہیں تھم گئے۔ وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مہا خان جس کا دل اس کی جانب راغب ہو رہا تھا، وہ مہا خان جو خود کو جھٹلا رہی تھی، جن جذبوں کا اقرار اس نے خود سے نہیں کیا تھا۔ وہ سامنے کھڑا شخص اسے مارنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں پانی لیے ٹوٹے لہجے میں بولی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کی کمر پہ سخت تر ہو گئی۔ ہرگز نہیں، وہ بولا۔ ادھر وہ آنکھوں میں ٹھہرا پانی اس کے گالوں پہ لڑھک آیا۔ مہا خان کو لگا واقعی وہ بربادی کی طرف چل رہی ہے اور خود کا دل اسے اس طرف لے کر جا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے جھکتے اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو لبوں سے چن گیا تھا۔ مہا کے لبوں سے سسکی نکلی، آزاد ہوئی تھی۔ مار دو پھر مجھے، کم از کم میں اس دو طرفہ جنگ سے بچ جاؤں۔ وہ لب بیج گئی۔ الیگزینڈر نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ اس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کی بے حد قریب کیا تھا۔ دو طرفہ؟ تم صرف اور صرف میری ہو۔ میں تم سے محبت کروں یا نفرت فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ حق صرف میرا رہے گا، واحد میرا۔ وہ اس کے کپ کپاتے لبوں کے پاس جھکتے بولا۔ اس کی تپش بھری سانسوں نے مہا کا حلق خشک کر دیا۔ اس کے ہونٹ مہا کے گداز لبوں کو چھو رہے تھے۔ اگر دوبارہ تم نے اس کے بارے میں سوچا تو تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، ڈیڈلی گینگسٹر دغا کی صرف ایک ہی سزا دیتا ہے، موت۔ وہ بولتے بولتے اس کے کان کے قریب جھکتے کان کی لو کو لبوں سے کاٹ گیا تھا۔ مہا کے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی۔ وہ پرتپش جلتا لمس اسے اپنی گردن کی پور پور پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں لینے آؤں گا اور اس دن آریہ پار ہوگا مہا خان، یا تو تم میری یا پھر موت میری۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ گیا۔ لانگ کوٹ کی جیب سے سگار نکال کر لبوں میں دبائی۔ اتنی شدت سے طلب ہو رہی تھی کہ اس نے سگار کا دھواں اب ہوا میں تحلیل کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ وہ اس کی جانب ہرگز جانا نہیں چاہتا تھا۔ الیگزینڈر نے اپنی ہیٹ مہا کے سر سے اتار کر اپنے سر پہ رکھی۔ بٹر فلائی، میری وحشتوں میں قید ہونے کے لیے تیار رہنا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ مہا نے دیکھا وہ پیچھے کی جانب جا رہا تھا۔ اگر کسی نے وہاں اسے دیکھ لیا تو؟ وہ ایک دم بھاگتے آگے کی جانب آیا۔ مہا کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں جب وہ دیوار پھلانگ گیا۔ مہا نے گہرا سانس بھرا تھا۔ وہ وہاں سے بھاگتی اندر گئی تھی۔ دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ ایک طرف ماہل تھا تو دوسری طرف الیگزینڈر۔ کاش وہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیتے اور مہا یوں ہی بچ جاتی۔ تمہارا کام ہو گیا، میرے پیسے، الیگزینڈر لبوں میں سگار دبائے بولا تھا۔
دھواں ہوا میں چھوڑتے اس نے سامنے کھڑے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر ٹرک کو دیکھا اور ایک سوٹ کیس اس کی جانب بڑھایا جسے اس کے آدمی نے تھام لیا تھا۔ الیگزینڈر وہاں سے پلٹ گیا۔ اپنے گھر پہنچتے وہ بڑے کروفر سے اندر داخل ہوا تھا، سیدھا کمرے میں گیا، ہیٹ اتارتے ٹیبل پر رکھی۔ اس کے چہرے پر سرد تاثرات تھے۔ الیگزینڈر وہ فریش ہوتا بھی باہر نکلا ہی تھا جب باہر سے قاسم کی گھبرائی سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس کے ماتھے پہ بالوں کا جال بکھر گیا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ہنکار بھرا تھا۔ وہ فائل جو تم نے چیف سلیکٹر کو دینے کو کہا تھا وہ جاسوس لے گیا، قاسم اپنا حلق تر کرتے کہا۔ اسے اس وقت شدید خوف محسوس ہو رہا تھا اور الیگزینڈر سے اچھے سے واقف تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا۔ یو باسٹرڈ، ایک کام تم سے نہیں ہوا۔ قاسم ہیڈ سر پہ رکھتے وہ اپنے آدھے چہرے کو چھپائے دروازہ دھڑام سے کھولے۔ باہر آندھی طوفان بنا نکلا تھا۔ قاسم ڈر کے 2 قدم پیچھے اچھلا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ مجھ سے چھین کر لے گیا۔ قاسم کا لہجہ اس کے بھسم کر دینے والے انداز کو دیکھتے لڑکھڑا گیا تھا۔ گدھے ہو تم سب کے سب، پورے ملک کو قابو میں رکھا ہوا ہے میں نے، اور تم سے ایک ڈیٹیکٹو قابو نہیں آ رہا، مر جاؤ تم سب۔ الیگزینڈر نے تیش میں گن نکالتے قاسم کے ماتھے پہ رکھ دی کہ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ الیگزینڈر، اس نے ہمارے 2 بندے مار دیے۔ وہ بہت چالاک ہے، نہ جانے اسے کیسے پتہ چل گیا کہ ہم چیف سلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ قاسم کپکپاتے لہجے میں بولا۔ الیگزینڈر نے دانت پیستے گن واپس کوٹ میں رکھی۔ ایک قبر کا انتظام کرو، اس شخص کی موت اب طے ہے۔ الیگزینڈر تن فن کرتا واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی چوٹ کو 2 دن ہو گئے، زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہا ہے، اور آرزو خان نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی دانیال خان کو اپنا نوکر بنا کر خدمت کروانے کی۔ آرزو، یہ سب کیا ہے؟ ماتھے پہ بل ڈالے دانیال نے مٹھی اس کے آگے کی۔ آرزو نے مٹھی کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا جو اتنا غصے سے تنا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہے مجھے، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، کیونکہ مقابل شدید غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ تم نے یہ میڈیسن کھانے کے بجائے چھپا دی۔ تم چھوٹی کاکی نہیں ہو؟ دانیال میڈیسن زمین پہ پھینکتے دبی دبی آواز میں غرایا۔ مجھے نہیں کھانی۔ آرزو نے برا سا منہ بناتے آنکھیں گھمائی تھیں۔ اس نے اپنی ساری میڈیسن کہیں نہ کہیں چھپا دی تھی۔ ٹیبلٹس کھانا آرزو خان کو زہر لگتا تھا۔ پکڑو اسے، میڈیسن کھاؤ آج کی۔ دانیال نے سائڈ ٹیبل سے اس کی میڈیسن اٹھاتے ہاتھ میں اس کے آگے کیا، ساتھ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانی، وہ اس کا ہاتھ سائڈ پہ کرتے بولی تھی۔ دانیال نے سختی سے لب بھینچے۔ آرزو، میڈیسن لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میڈیسن اس کے آگے کرتے بولا۔ آرزو نے غصے سے اسے گھورا۔ یہ کڑوی ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی۔ تمہارے جیسی، چپ چاپ کھاؤ۔ اگر تم نے یہ نہیں کھائی تو تم کوئی بھی جنک فوڈ نہیں کھاؤ گی۔ دانیال نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ آرزو نے دانت پیسے۔ وہ ہمیشہ اس پہ روب ہی چلائے گا۔ کھاؤ۔ اس نے چبا کر لفظ ادا کیا تھا۔ آرزو نے نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیسن اٹھا کر کھا لی۔ وہ زور سے آنکھیں میج گئی تھی۔ گندا سا منہ بناتے اس نے شدید امڑ آنے والے غصے کو دبایا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، نہ آپ مجھ سے لڑتے، نہ مجھے چوٹ لگتی، نہ مجھے یہ کڑوی میڈیسن کھانی پڑتی۔ میں بھولی نہیں اس تھپڑ کو، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی آپ سے۔ وہ کڑوا سا منہ بناتے بولی۔ دانیال نے خجل ہوتے اسے دیکھا اور پھر اوپر چھت کی طرف، جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو۔ یا اللہ، بس یہی بچی تھی میرے لیے۔ وہ اوپر سر کیے بولا۔ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میری بہت اہم میٹنگ ہے۔ میں 1 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، دماغ خراب نہ کرو۔ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ آرزو نے آنکھیں گھمائیں، پاؤں میں کچھ راحت آئی۔ دماغ مکمل طور پر کھل گیا تھا، نئے منصوبے ذہن میں بنتے۔ وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ بیسٹ آف لک، آرزو مسکرا کر بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا۔ یقیناً وہ کچھ غلط کرے گی، وہ اتنی میٹھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو، خبردار اگر تمہارے اس خرافاتی ذہن نے کچھ غلط کیا۔ میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں آ کر تم سے نمٹ لوں گا۔
وہ انگلی اٹھائے اسے وارن کرتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اس کی نقل اتارتے منہ بگاڑا۔ یہ تو تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ وہ بیڈ سے اتر گئی، پاؤں چلنے کے قابل تھے اور دماغ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مما میری بلو شرٹ پریس کروا دیں، مجھے شام میں نکلنا ہے۔ آرزو نے نیچے کھڑے دانیال کو دیکھا، پنک فراک پہنے، بالوں کا میسی جوڑا بنائے وہ پرسوچ انداز میں دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ واپس اپنے کمرے میں گئی۔ نہیں لگتا ہے واقعی بہت ضروری میٹنگ ہے، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔ آرزو فریش ہوتے باہر نکلی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آئی، مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس نے کافی تیار کی، چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ دانیال کے بدلے رویے کو سوچتے وہ خوش تھی۔ کپ اٹھاتے وہ اوپر 3rd فلور کے فرسٹ روم کی جانب بڑھ گئی۔ ہلکی دستک کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دانیال الماری کے پاس کھڑا کوئی فائل دیکھ رہا تھا۔ آرزو مسکراتے ہوئے اس کے پاس گئی تھی۔ سنیں یہ کافی۔ دانیال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے شوق دیتی تھی۔ دانیال نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ معصومیت سے بولی اور ادھر دل پر بجلی سی گری تھی۔ وہ فائل بند کرتے ٹیبل پہ رکھتے کافی اس کے ہاتھوں سے لے گیا۔ کب شفٹ ہو رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے بولا تھا۔ عجیب ہی ٹیسٹ تھا کافی کا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ ویسے بھی اس کی بیوی ٹیسٹ لیس کافی ہی بناتی تھی۔ آپ حکم کریں۔ وہ سر جھکائے دوپٹے کو پکڑے مشرقی عورتوں کی طرح بولی تو دانیال کو اچھو لگا تھا۔ خدا خیر کرے، وہ بڑبڑا گیا تھا۔ خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے وہ صوفے پہ بیٹھا اور اسے بھی اشارے سے بیٹھنے کا بولا۔ آرزو مسکراتی ہوئی اس کے پاس ٹک گئی۔ خیر ہے، میری بات مان رہی ہو؟ میں پسند تو نہیں آ گیا کہیں؟ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کو اپنے باہری ہاتھوں میں گرفت میں لیتے اس کے ہاتھ کو دباتے آئیبرو اٹھا کر بولا تھا۔ آرزو نے ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کالے کرتے میں بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، کندھے پر مردانہ شال ڈالے، نیلی آنکھوں میں دنیا جہاں کی چمک بھرے، وہ لبوں پر ابھرتی ہوئی مسکراہٹ۔ آرزو کا دل مزید تیزی سے دھڑکا۔ وہ نظر لگ جانے کی حد تک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ آرزو چند پل اس کے لبوں پہ پھیلی مسکراہٹ میں کھو ہی گئی تھی۔ نظریں بتا رہی ہیں نکاح کا جادو ہو رہا ہے۔ وہ اس کی جانب جھکتے اس کی ہیزل ساکت آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے معنی خیزی سے بولا۔ اس کی دھڑکن مزید بڑھا گیا۔ آرزو کو اپنی دھڑکنیں کانوں میں ساز کی طرح بجتی سنائی دے رہی تھیں۔ مطلب وہ نظریں چرا گئی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ دانیال لب دانتوں تلے دبا گیا۔ ایک دم اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ آرزو کا چہرہ دھند کی نظر ہوتا محسوس ہوا۔ وہ بار بار پلکیں جھپکا کر آرزو کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ وہیں صوفے پہ ڈھہ گیا تھا۔ جادو تو آپ پر ہو رہا تھا میری بے ہوشی کی دوا کا۔ مجھے تم ہرگز پسند نہیں، بے شک تم ہینڈسم ہو، لیکن مجھے پسند نہیں۔ آرزو اس کے چہرے کو سکون سے دیکھتے بولی۔ اٹھ گئی، قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ جب زور و شوروں سے بجتے موبائل کی آواز پر رک گئی، پلٹ کر موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ دوسری جانب سے ابھرتی آواز پر آرزو کی گرفت موبائل پہ سخت تر ہو گئی۔ دانیال سر کہاں رہ گئے آپ؟ میں ویٹ کر رہی تھی آپ کا۔ آپ نے کہا تھا کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ آرزو اس آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ آواز پلوشا کی تھی۔ آرزو کو اپنے دل میں آگ جلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر بے ہوش دانیال کو دیکھا۔ وہ تو بس اپنے تھپڑ کا بدلہ اس کی میٹنگ کینسل کروا کے لینا چاہتی تھی، لیکن اب یہ کال… آرزو خان کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ آپ اپنے سر کا نام بھی لیتی ہیں، بڑی بدتمیز ہیں آپ۔ میرے شوہر کے ساتھ ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ آپ رفیق انکل کو بول دیں، وہ چلے جائیں گے۔ آرزو نے دانت پیستے کہا تھا۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا پلوشا پر، یعنی دانیال خان پھر اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ اس دن کے بعد اس نے دانیال سے پلوشا کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا تھا۔
دوبارہ کال مت کرنا، آرزو نے کہتے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ پھر صوفے پہ نیم دراز بے ہوش دانیال کو دیکھا۔ ایک تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھ پر اتنا غصہ کیا، پھر اسی کے ساتھ جا رہے تھے۔ بہت برے ہو تم، کبھی نہیں سدھر سکتے، بہت کم ہے جو میں نے کیا۔ آرزو نے غصے سے دانیال کو دیکھا تھا اور فون کھینچ کر دور پھینک دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی پلوشا دانیال کی پی اے تھی، اسے تو بس یہی باتیں یاد تھیں۔ پلوشا دانیال کی گرل فرینڈ ہے، جو دانیال نے خود بتائی تھی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دروازہ تک گئی، کھول کر دیکھا تو فیروزہ تھی۔ آرزو بیٹا، چھوٹے صاحب کے کپڑے پریس کرنے ہیں، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ آرزو کے دل میں پھر سے آگ سی لگی تھی۔ میں کر دیتی ہوں۔ وہ مصنوعی سی مسکراہٹ تھی اور پھر کمرے میں واپس آئی۔ موبائل پر میسج بپ بجی۔ آرزو نے کارپٹ پہ پڑا دانیال کا موبائل اٹھایا۔ دانیال سر، کیا ہوا؟ آپ کہاں رہ گئے؟ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ آپ کی کزن مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہی تھی؟ میسج پڑھتے آرزو نے خونخوار نظروں سے دانیال کو گھورا۔ یہ بھی نہیں بتایا کہ میں بیوی ہوں، اب کیوں بتائیں گے؟ گرل فرینڈ جو ہے، جاہل شخص، بس دوسروں پر پابندی لگانا جانتا ہے۔ آرزو کی آنکھیں نم ہوئی تھی، نہ جانے کیوں اس شخص کے لیے ایک نرم گوشہ دل میں پیدا ہو رہا تھا جو اب ختم ہونے والا تھا۔ اس نے دانیال کی الماری کھولی، پھر نیچے والی ڈرار کھولی، ساری شرٹیں نیچے پھینکی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دانیال کے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے ایک شکوہ کنہ نظر جاتے ہوئے دانیال کے وجود پر ڈالی تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ آغا جی غصے سے سامنے جھکے سر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے بولے۔ وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہاں مردوں کے علاوہ گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آغا جی، میں معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز۔ وہ روتے ہوئے آغا جی کے قدموں میں گر گئی تھی۔ آرزو، مہا، عائشہ چونک کر اسے دیکھا۔ دوسری جانب بھاری ہوتے سر کے ساتھ دانیال کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بے ساختہ وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ 6 بجے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی ساری کارروائی اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ آرزو خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ مٹھیاں بیچتے دانت کچکچاتے اٹھا تھا۔ تبھی کافی کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ لیس لگ رہی تھی۔ صوفے سے اٹھتے اچانک اس کی نظر زمین پہ پڑی تو غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ سامنے اس کی ساری شرٹوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے۔ پاس ہی کینچی پڑی تھی۔ اس کے پرفیوم جو ڈریسنگ پر ہونے چاہیے وہ زمین بوس تھے۔ وہ مٹھیاں بیچے آندھی طوفان بنا اٹھا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ کتنا بڑا لاس ہوا تھا اسے۔ آرزو خان نے صرف ایک بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر دیا۔ اور کپڑے، آخر اس کی بیوی کو اس کے کپڑوں سے ایسا کون سا مسئلہ تھا جو وہ ہر بار اس کے کپڑوں کی دشمن بن جاتی تھی؟ اب بھی کتنے ٹکڑے کر دیے تھے ایک ایک شرٹ کے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا۔ سیڑھیاں اترتے اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے سامنے کھڑی نتاشا خان کو دیکھا۔ نتاشا نے بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بیچ گیا، غصہ سوا نیزے پہ پہنچ گیا تھا، جسے مانو آگ میں جھونک دیا گیا ہو۔ آرزو خان، یہ کیا حرکت تھی تمہیں تکلیف کیا ہے میرے کپڑوں سے؟ جانتی ہو تمہاری اس غلطی کی وجہ سے کتنا لاس ہوا ہے مجھے؟ وہ نتاشا کو مکمل اگنور کیے بغیر کسی کا لحاظ کیے آرزو کی طرف بڑھا۔ آرزو کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ ہر کوئی نتاشا کو چھوڑ آرزو کی جانب متوجہ ہوا۔ رخسار بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ نہ جانے اب ان کی لڑکی نے کون سا کارنامہ انجام دیا تھا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ وہ ماتھے پہ تیوری چڑھائے آرزو کے قریب جاتا اس کا بازو دبوچے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں دیکھیں۔ وہ اتنا شدید غصے میں آ جائے گا، آرزو کو اندازہ نہیں تھا، جبکہ دانیال کے اندر کچھ آگ نتاشا خان کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ پلوشا، آرزو اتنا ہی بولی تھی جب دانیال نے اس کے بازو پہ گرفت سخت تر کی۔ پلوشا مائی فٹ، بد دماغ لڑکی، وہ میری پی اے ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں جو میری صرف ایک آفت جیسی بیوی ہے۔ پلوشا مائی فٹ، بد دماغ لڑکی، وہ میری پی اے ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔
میری صرف ایک آفت جیسی بیوی ہے، وہ دانت کچکچاتے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی گرفت انگلیاں اپنی بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ بلند آواز میں بولا۔ نتاشا نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ دانیال کی رگیں پھول کر پھٹنے والی ہوئی تھیں۔ اس نے غصے پہ قابو کیا۔ خان، نتاشا آئی ہے، کچھ کہہ رہی ہے۔ آغا جی نے صوفے پہ بیٹھتے نتاشا کو دیکھتے کہا، جو دانیال اور آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے وہ آپ سب سن لیں، فی الحال میری بیوی نے ہی میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، مجھے اسے دیکھنے دیں۔ دانیال نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ٹیس اٹھی، جبکہ اس کی بات سنتے تمام گھر والوں کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے نہیں سننی بات، چھوڑو مجھے، وہ دانیال کے بازو پہ ناخن گاڑتے بولی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اب کارنامہ تو غصے میں انجام دے چکی تھی، اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو، میرے پاؤں درد کر رہے ہیں۔ آرزو نے معصومیت چہرے پہ طاری کرتے کہا، جسے سن کر دانیال نے سرائیت سے جھکتے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ نتاشا نے اس کی پشت کو گھورا، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، آرزو اس کے سینے پہ مکے برساتے اچھا خاصا چلا رہی تھی، جبکہ دانیال تھرڈ فلور کے فرسٹ روم کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ چھوٹی مما، آرزو کا سامان میرے روم میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈنر کے بعد میری بیوی اب میرے ساتھ رہے تو بہتر ہے۔ آپ کو بھی تو نانی بننے کا شوق ہوگا نا؟ وہ پلٹتے نیچے دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم اس بات میں سر ہلا گئیں۔ آغا جی کے لبوں پہ دبی دبی ہنسی تھی، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اس کی بے باکی سے کہی بات سن رہی تھی۔ مقصد صرف نتاشا کو سب کچھ باور کرانے کا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یوں بدتمیز جاہل، وہ اسے کمرے میں لاتا بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ آرزو نے اسے گھورا، خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے نیچے کٹی ہوئی شرٹ کو دیکھا اور ڈریسنگ سے گرا ہوا سامان۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ اتنی اہم میٹنگ تھی میری، وہ غصے سے دھاڑا۔ آرزو نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، سکون سے رہ نہیں سکتی، ہمیشہ بچوں والے ہی کام کرتی رہنا، وہ دانت پیستے بولا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔ اوکے رفیق انکل، بہت شکریہ۔ جی ہاں جی، پلوشا کو دوسری برانچ میں شفٹ کروا دیں جی۔ دانیال نے موبائل کو اسکرول کرتے پھر موبائل کان سے لگاتے آخری بات کہی اور فون رکھ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم مجھے ایک بار ہی بتا دو، آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے میرے کپڑوں سے جو تم ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑی ہو؟ دانیال نے موبائل کو اسکرول کرتے پھر موبائل کان سے لگاتے آخری بات کہی اور فون رکھ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے ایک بار میں ہی بتا دو، آخر ایسی کون سی غلطی سرزد ہوئی ہے میرے کپڑوں سے جو تم ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بیڈ پر دو زانوں بیٹھتے بولا۔ آرزو نے تھوک نکلا۔ تمہیں جلن ہو رہی تھی نا؟ دانیال نے آئی برو چکایا تھا۔ رفیق صاحب نے بتایا ڈیل ہاتھ آ گئی تھی، جس وجہ سے دانیال اب ریلیکس تھا، لیکن اس آفت کا کیا کرتا؟ روز نئی شرارت کرتی تھی۔ جلن؟ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ وہ ایک پی اے ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آرزو منہ پھلا کر بولی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دبائے، دونوں آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر وہ دونوں چونکے تھے۔ دانیال باہر کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے آرزو بھی باہر نکلی۔ پلیز آغا جان، میرا اب اس دنیا میں آپ سب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اترتے باہر آئے تھے۔ آغا جان نتاشا کو گھر سے نکلنے کا بول رہے تھے، جس پر وہ رو رہی تھی۔ دانیال پلیز تم مجھے سمجھو، پلیز ایسے تو نہیں تھے، تم ایسے تو نہیں تھے۔ نتاشا آگے بڑھتی دانیال کے بازو گرفت میں لیتی رو دی۔
आरज़ू ने चौंक कर उसे देखा और फिर दानियाल पर लिपटे उसके हाथ को। वो नताशा को पहचान तो गई थी, लेकिन इतने अच्छे से नहीं। जब वो छोटी थी तब उसने नताशा को देखा था, वो उसके साथ खेलती थी, लेकिन एक दिन न जाने वो कहाँ चली गई। आगा जान, रात हो रही है। आगा जान, रात हो रही है, आप रहने दें इसे यहाँ। खान ख़ानदान के साथ नाम जुड़ा है इसका, सड़क पर खौर होगी तो तमाशा हमारा भी लगेगा। वो अपने बाजू से नताशा के हाथों की गिरफ्त हटाते सर सपाट तासुरात के साथ बोला। नताशा नम आँखों से मुस्कुराई थी। वो लंबे लंबे डंग भरता बाहर निकल गया। पिछली कई यादें उसके जहन में सवार हो रही थी। आरज़ू ने उसकी पुश्त को घूरा। नताशा अली खान दानियाल से 1 साल छोटी थी। वो उसकी अखलौती फुप्पो की बेटी थी। दानियाल खान जान छिड़कता था उस पर। वो नताशा से मोहब्बत करता था। नताशा भी तो यही कहती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है। वो नताशा से मोहब्बत करता था और नताशा भी तो यही कहती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है। दानियाल ने हमेशा अपनी हर पाबंदी, हर उसूल नताशा खान के लिए तोड़ दिया था। कहते हैं ना, मर्द मनपसंद औरत की हर ख्वाहिश पूरी करने की जी जान से कोशिश करता है। नताशा के फादर की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, इसलिए नताशा उसकी मदर ज़्यादातर खान मैशन में ही रहती थी। महा और आयशा को तो अच्छे से इल्म था दानियाल की मोहब्बत का नताशा के लिए, लेकिन आरज़ू उस वक्त छोटी थी, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। दानियाल ने हर मोड़ पर नताशा का साथ दिया था, और फिर ऐसा दिन आया जब दानियाल ने ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान पाया था। उनके निकाह का दिन, हर कोई खुश था। घर का लाडला बेटा जो बहुत खुश था, लेकिन निकाह वाले दिन ही नताशा न जाने अपनी माँ के साथ कहाँ गायब हो गई। बारात, सजा संवरा घर, हर चीज़ वैसी की वैसी ही धरी रह गई। दानियाल साकित हो गया। नताशा ने खुद कहा था वो उससे मोहब्बत करती है, लेकिन नताशा तो बस दानियाल की प्रॉपर्टी से मोहब्बत करती थी। जब उससे भी अमीर इंसान मिला तो वो अपनी माँ को जान से मरने की धमकी देती वहाँ से भाग गई। एक अमीर बिजनेसमैन के बेटे ने उससे मोहब्बत के दावे किए थे, लेकिन वक्त गुजारी के बाद उसने नताशा को छोड़ दिया। वो अपना गुजारा करने के लिए जगह जगह जॉब करने लगी। लोगों की नज़रें बर्दाश्त करना सवाने रूह था, और एक दिन उसकी माँ भी उसे अकेला छोड़कर चली गई। घर में उस दिन के बाद से नताशा का जिक्र किसी ने नहीं किया था, लेकिन अब चूंकि उसका दुनिया में कोई नहीं था, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, तभी वो वापस आ गई थी। आयशा, ज़रा सुनो, नताशा कहाँ चली गई थी और अब अचानक आ गई? चाय का घूंट भरते, टेबल पर उंगली से कुछ बनाते, वो पुरसोच अंदाज में बोली। आयशा ने कुछ सोचते कुर्सी संभालते उसकी जानिब देखा। पता नहीं मुझे कहाँ थी, लेकिन गलत किया था उसने। तभी आका जान उसे घर में नहीं रख रहे थे, लेकिन खानवीर ने उसे रख लिया, चूँकि वो गलत का साथ नहीं देते। पर नताशा तो आयशा मुंह बनाते बोलती बोलती रुक गई। आरज़ू ने उसकी जानिब अचंभे से देखा। क्या नताशा? तो वो तेज़ी से बोली। आयशा ने दांतों तले लब दबाए थे। क्या पता खानवीर को वाकई खानों की इज्जत की परवाह हो। मैं एवई में ये सब सोच रही हूँ। आयशा ने फिर से पत्ता फेंका था। आरज़ू ने चाय का कप साइड पर करते उसे अब बाकायदा घूरा। तुम मुझे बता रही हो क्या बात है, या मैं माहा से पूछ लूँ? आरज़ू भवें सुकेड़े बोली थी। आयशा ने इत्मीनान से उसे देखा। वो ना खानवीर पहले नताशा से मोहब्बत करते थे, उनका तो निकाह भी होने वाला था, लेकिन नताशा कहीं चली गई। लेकिन फिर क्या हुआ? अब तो तुम्हारे साथ निकाह हो गया है ना उनका। रिलैक्स, क्या करे खानवीर, मर्द है ना, कहीं पहली मोहब्बत भी वापस से ना जाग जाए। आयशा ऐसे ऐसे मुंह बनाकर बोल रही थी कि आरज़ू शौक के आलम में उसे देखने लगी। उसे बेसाख्ता नताशा का हाथ दानियाल के बाजू पे लपेटे याद आया। वो कैसे मुस्कुराकर देख रही थी। मुझे क्यों बता रही हो? मेरी भला से जो मर्जी करे।
آرزو نے منہ پھلائے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ عائشہ کندھے اچکاتے وہاں سے اٹھ گئی، جاتے ہوئے ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ کیا پتہ آرزو خان کے دل میں ہلچل مچ جائے۔ ایک شرارت بھری نظر اس پر ڈالی، کیا پتہ آرزو خان کے دل میں ہلچل مچ جائے۔ مجھ پر پابندیاں اور خود معشوقیاں۔ آرزو کپ ٹیبل پر پٹکتے باہر نکل گئی۔ کمرے میں چکر لگاتے اس کا ذہن بس عائشہ کی باتوں میں ہی اٹکا تھا۔ کہیں واقعی دانیال خان جیسے انسان کو کسی سے محبت تھی؟ نہیں نہیں، وہ کھڑوس اول ہے، محبت سے دور دور تک اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ ضرور عائشہ مذاق کر رہی ہوگی۔ آرزو کو اپنا دماغ پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر جھٹکتی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی تھی۔ امتحان بس 1 ماہ بعد تھے اور کل سے اسے واپس کالج بھی جانا تھا۔ 10 منٹ بعد ہی اس نے کتاب صوفے پر اچھال دی تھی۔ دل تھا کہ بار بار اس جانب لپک رہا تھا۔ وہ لب بیچے باہر نکل گئی۔ ماما، کیا دانیال نتاشا سے محبت کرتا تھا؟ وہ سیدھا ہال میں بیٹھی رخسار بیگم کے پاس جاتی بولی۔ رخسار بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ لب دبائے بیٹھی تھی۔ آرزو کے ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں دیکھے اس نے اپنی ہنسی دبائی۔ یقیناً تیر نشانے پہ لگا تھا۔ چھوٹی ماما بتائیں، اسے دانیال کرتا تھا شدید والی محبت نتاشا سے؟ اس سے پہلے کہ رخسار بیگم کچھ کہتی، عائشہ تیزی سے بولی تھی۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رخسار بیگم کو اپنی تائید کرنے کو بولا تھا۔ عائشہ نے شدید پر اچھا خاصا زور دیا تھا۔ ہاں کرتا تھا، رخسار بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ آرزو دانت پیستے وہاں سے باہر چلی گئی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک دم دل اداس سا ہو گیا۔ چھوٹی ماما دیکھنا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، عائشہ رخسار بیگم کے دیکھنے پر اطمینان سے بولی تھی۔ آرزو خان ناخن دانتوں میں دیے پرسوچ انداز میں باہر لان میں نکلی تھی۔ دل بوجھل سا ہو رہا تھا جب سامنے نتاشا کے ساتھ کھڑے دانیال کو دیکھ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر گئی۔ نہ جانے وہ دونوں کیا باتیں کر رہے تھے۔ آرزو نے خود کے حلیے پہ نظر ڈالی تھی۔ اورنج رنگ کے گھٹنوں تک آتی شرٹ پر بلیک کیپری پہنے، بلیک دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ گلابی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ دانیال، آپ یہاں ہیں؟ میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ آرزو آگے کی جانب بڑھتے سیدھا اس کے گلے میں اپنی نرم مومی باہیں ڈالے بولی۔ نتاشا کو کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھا۔ دانیال نے اپنی آفت کو دیکھا تھا اور پھر اس کی نظر اس کے ارتکاز کو سمجھا وہ اور لب دبا گیا۔ آرزو نے بڑے استحقاق سے اس کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی۔ کیوں ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ وہ یوں ہی اس کے گلے میں باہیں ڈھالے کھڑی تھی۔ دانیال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ لڑکی بار بار اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ دانیال، مجھے کچھ ضروری سامان چاہیے، میرے ساتھ پلیز بازار چلیں، نتاشا نے ایک نظر آرزو پہ ڈالنے کے بعد کہا۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے چلو، آرزو جاؤ اپنی اسٹڈی کرو، وہ آرزو کو خود سے الگ کرتے بولا تھا۔ آرزو کی آنکھوں میں پانی تیر گیا، وہ منہ پھلائے کھڑی تھی۔ عائشہ سچ کہہ رہی تھی۔ دانیال کتنی جلدی مان گیا اس کی بات اور اسے بھی اگنور کر رہا تھا، جبکہ وہ تو اس آفت سے بچ رہا تھا جس کی قربت کے جذبے دانیال صغیر خان کے دل کو قابو کرنے کی جدوجہد میں تھے۔ وہ ابھی چند قدم آگے بڑھے تھے جب پیچھے سے آرزو کے کرانے کی آواز آئی تھی۔ دانیال نے پلٹ کر دیکھا، وہ پاؤں پکڑے زمین پہ بیٹھی تھی اور وہ تیزی سے اس کی جانب بھاگا تھا۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ وہ دو زانوں بیٹھے اس کے لہجے میں بے حد فکر تھی۔ نہیں، چلا نہیں جا رہا، اٹھا لیں۔ آرزو نے اپنی باہیں کھولی اس کی جانب بڑھائی تھی۔ دانیال نے نرمی سے اسے اٹھا لیا۔ وہ جانتا تھا وہ جھوٹ بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اس کے جھوٹ سے اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ سب بلائے اندر کی جانب بڑھا تھا۔ نتاشا نے چبھن زدہ نظروں سے آرزو کی خود کی جانب دیکھتی چمکتی ہیزل آنکھوں کو دیکھا۔ 3 دن گزر گئے۔ نتاشا مکمل گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔
یا یوں کہنا بہتر رہے گا بے شرموں کی طرح خود ہی ہر کسی کو بلانے لگ جاتی، ہر کام کرتی۔ اب تو وہ واقعی دانیال کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ دانیال، یہ میں نے بنائی ہے، تمہیں کھیر پسند ہے نا؟ نتاشا بغیر کسی کا لحاظ کیے اس کی جانب کٹوری کرتے بولی تھی۔ آرزو کو بے ساختہ پلوشہ یاد آئی تھی، وہ لب بیچ گئی۔ دانیال نے سختی سے ایک دوسرے میں لب پیوست کیے تھے۔ نتاشا کی بڑھتی ہمت وہ اچھے سے نوٹ کر رہا تھا، بس چپ تھا تو کسی وجہ سے۔ مجھے دے دو، مجھے کالج جانا ہے، لیٹ ہو رہی ہے۔ آرزو نے کھیر اس کے ہاتھوں سے چھینی اور کھانے لگ گئی۔ نتاشا نے تند و تیز نظروں سے اسے گھورا، جبکہ رخسار بیگم بیٹی کی دانیال کی طرف بڑھتی دلچسپی سے بے حد خوش تھیں۔ اچھی ہے لیکن تھوڑا کڑوا پن آ رہا ہے، چینی ڈالو اس میں ورنہ کھانے میں اچھی نہیں لگے گی۔ چمچ منہ میں رکھتے وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ نتاشا کا چہرہ سرخ ہوا، جبکہ پاس بیٹھے دانیال نے بامشکل اپنا قہقہا روکا تھا۔ نتاشا چپ چاپ اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے کندھے اچکائے تھے۔ چلو کالج چھوڑ دوں تمہیں، دانیال گہرا سانس بھرتے اٹھتے بولا تھا۔ آرزو اثبات میں سر ہلاتی کتابیں اٹھائے آگے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ تو اپنی استعمال شدہ چیزیں بھی کسی کو نہ دے، یہ تو پھر اس کا شوہر تھا۔ اس نے سیکنڈ فلور کی جانب دیکھا۔ نتاشا کمرے کے دروازے میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص کتنا مکمل تھا، نیلی آنکھوں والا شہزادہ، سحر طاری کرتی پرسنالٹی، ایک دل فریب طلسم زدہ سی مسکراہٹ۔ وہ نتاشا خان نے اسے کھو دیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، وہ اسے بھی تو حاصل کر سکتی ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ اسے واپس بھی تو حاصل کر سکتی تھی۔ 3 دن پہلے لان میں کھڑے دانیال نے اسے کہہ دیا تھا کہ مہا کے نکاح کے بعد وہ اپنے لیے کسی اور جگہ کا انتظام کرے۔ نتاشا کا دل دکھ سا گیا تھا، لیکن وہ پتھر بنا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں، لیکن اب ان آنکھوں میں آرزو خان کو دیکھتے ہی ایک چمک تھی، اور وہ اس چمک سے کہیں زیادہ تھی جو نتاشا خان کو دیکھ کر آتی تھی۔ وہ غصے سے لب بیچ گئی۔ آرزو کو کالج چھوڑے وہ خود آفس چلا گیا تھا۔ مما، آخر اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آپ لوگوں کو مجھ سے تنگ آ گئے ہیں تو بتا دیں، میں یوں ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ مہا دبی دبی آواز میں کوفت سے بولی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے یونیورسٹی بھی جانے نہیں دیا تھا، کیونکہ آج ماہل اور اس کی ماں سکینہ بیگم آ رہی تھیں۔ وہ مہا کو شاپنگ پر لے جانا چاہتی تھی۔ شادی میں اب بس چند دن ہی بچ گئے تھے، جس کے چلتے مہا کا سوچ سوچ کر دماغ خراب ہو رہا تھا۔ نکاح والے دن کیا ہوگا؟ کیا کوئی اس کی باتوں کا یقین کرے گا؟ مہا، کیسے بات کر رہی ہو تم؟ صفیہ بیگم نے اسے ڈپٹا۔ مہا لب بیچ گئی۔ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ ویسے بھی دل شدید بغاوت پر اتر آیا تھا، دماغ الگ ستا رہا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، رونے کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کمرے میں بند ہوتی رونے لگی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ وہ آنکھیں پوچھتی باہر نکلی تھی۔ فیروزہ اسے بلانے آئی تھی۔ مہمان آ چکے تھے، مہا نے منہ بنایا۔ ماہل رانا، وہ دانت کچکچاتی واپس کمرے میں گئی، فریش ہوتی باہر نکلی۔ ہال میں ماہل اور اس کی ماں بیٹھی تھی۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ ماہل کی ماں نے اٹھتے مہا کا ماتھا چومتے سوال کیا۔ وہ فقط ہلکا سا مسکرائی تھی۔ ماہل نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں امی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ صفیہ بیگم نے اشارہ کرنے پر مہا بھی مردہ قدموں سے ان کے ساتھ ہو لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے سکینہ بیگم پورے راستے اسے کچھ نہ کچھ پوچھتی رہیں، اس سے باتیں کرتی رہیں، لیکن مہا بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ دل ہی اچاٹ ہو گیا تھا ہر چیز سے، شدید رونا آ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی کسی کے نکاح میں تھی، اور اب یہ سب تماشا۔ اس کے دل نے دعا کی کاش وہ مر جائے تو یہ تماشا ہی ختم ہو جائے، نہ وہ ہوگی نہ جنگ ہوگی۔ شاپنگ مال کے آگے گاڑی روکتے ماہل باہر نکلا۔ مہا، سکینہ بیگم بھی باہر نکلتی مال میں انٹر ہو گئی تھیں۔ مختلف شاپس پر جا کر سکینہ بیگم بڑے پیار سے مہا کو مختلف ڈیزائن کے دلہن کے جوڑے دکھا رہی تھی، جس پر وہ لب بیچے دیکھ رہی تھی۔ ماہل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ماں، یہ ٹھیک ہے، آپ پلیز اسے پیک کر دیں۔ ماہل دانت پیستا ایک بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے کو دیکھتا بولا تھا۔ مہا کو اتنا ہیوی لہنگا پسند نہیں آیا تھا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اب کیا پسند کیا ناپسند، جب شادی ہی اس طرح ہو رہی ہے۔
پکڑو اسے۔ ماہل نے سخت نظروں سے شاپنگ بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ ماہا نے چونک کر اسے دیکھا، وہ غصے سے گھور رہا تھا۔ ماہا نے خاموشی سے شاپنگ بیگ پکڑ لیا تھا۔ امی، ڈرائیور آ گیا ہے، آپ گھر جائیں، میں ماہا کو گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ماہل نے مال سے باہر نکلتے ماں کو دیکھتے کہا۔ وہ پہلے ہی چپ ہو گئی تھی۔ ماہا کے رویے کے چلتے اب بھی خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہل نے گاڑی کے جاتے ہی اس کا بازو سختی سے دبوچا تھا۔ ماہا حیران ہوتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ماہل نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ ماہا نے اپنے بازو پر اس کی سرخ انگلیوں کی چھاپ دیکھتے اسے غصے سے گھورا تھا۔ وہ بھی تو سب جاننے کے باوجود منع نہیں کر رہا تھا۔ یہ گھر کا راستہ نہیں، یہ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ مجھے گھر جانا ہے۔ ماہا گاڑی کسی دوسری سڑک پر جاتا دیکھ چیخی تھی۔ اس نے ماہل کے اسٹیئرنگ پہ جمے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکنا چاہا تھا۔ ماہل نے سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورا۔ 10 منٹ بعد وہ ایک پارک کے آگے گاڑی روک چکا تھا۔ خود گاڑی سے اترتے، ماہا کا بازو دبوچے اسے گاڑی سے اتارتے، پارک میں لے جاتے، قدرے ایک خاموش جگہ لے جانے لگا۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بولا تھا نا مجھے گھر جانا ہے، یہاں کیوں لے آئے؟ ماہا اس سے اپنی کلائی چھڑاتی چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو شاپنگ بیگ تھے اسے نیچے پھینک چکی تھی۔ مسئلہ مجھے نہیں آپ کو ہے۔ آپ کیوں منہ پھلائے شاپنگ کر رہی ہیں؟ میری ماں کو آپ کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے۔ ماہل بھی تھوڑا سخت ہوا تھا۔ اپنی ماں کا یوں اگنور ہونا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تو اس کی فیملی کے ہر فرد کو عزت کرتا تھا، اس کی اتنی بڑی بات بھی سب سے چھپائی تھی، پھر بھی ماہا کا ایسا رویہ۔ تو میں نے کہا ہے مجھ سے شادی کریں، ماہا بے بسی سے بولی۔ پہلے سے ہی زندگی سے سکون غائب تھا، اوپر سے یہ شاپنگ کا جھنجٹ، وہ سخت کوفت کا شکار ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کریں، آپ کا ہونے والا شوہر ہوں میں، کسی کی وجہ سے آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہی ہیں؟ اس گینگسٹر کی وجہ سے؟ ماہل اسے دونوں کندھوں سے پکڑے اس سے تقریباً جھنجھوڑ گیا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھیں۔ میں آپ کو جواب۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ ایک تیز رفتار گولی ماہل کے سینے میں پیوست ہوئی۔ اس کے وائٹ شرٹ خون سے بھر گئی تھی۔ ماہا کے کندھوں پر سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ ماہا آنکھیں پھاڑے منہ پر ہاتھ جما گئی۔ ماہل، دبی دبی سی حیرانگی بھری آواز ماہا کی لبوں سے آزاد ہوئی تھی، جبکہ ماہل زمین بوس ہو گیا۔ ماہا نے پیچھے مڑ کے دیکھا جہاں کچھ قدموں کے فاصلے پر سے وہ بڑے کروفر سے چلتا آ رہا تھا۔ ماہا نے بے ساختہ اس کی کالی ہیڈ کو دیکھا، وہ سانس روک گئی، جبکہ ماہل شدید تکلیف میں سینے پر ہاتھ رکھے زمین پر نیم بے ہوش ہو رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا اس باسٹرڈ سے دور رہو، مجھ سے اگر دغا کرنے کی کوشش کی تو اگلی گولی پر تمہارا نام ہوگا۔ اس نے آتے ہی جارحانہ تیور لیے ماہا کے بال مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ ماہا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے زمین کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں وہ نیم بے ہوش ہوتا بھی ماہا کی جانب ہاتھ بڑھا رہا تھا۔ الیگزینڈر نے طنزیہ نظروں سے زمین پر خون میں رنگے ماہل کو دیکھا۔ اس نے فون پاکٹ سے نکالتے نمبر ڈائل کیا۔ ماہا اپنے بال اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کمشنر، تمہاری بیٹی میرے قبضے میں ہے اور تمہارا ہونے والا داماد گولی کھا کر اب بس موت کے قریب ہے۔ فوراً سے پہلے اپنی ٹیم کو بولو میرے جہازوں سے دور ہو جائیں، ورنہ میں ادھر ہی تمہاری بیٹی کا جنازہ پڑھوا دوں گا۔ الیگزینڈر شفافیت سے بولتا ماہا کے بال چھوڑتے اب سختی سے اس کے بازو تھام گیا۔ اس کی فولادی گرفت سے ماہا کو اپنا بازو ٹوٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جبکہ وہ لب بیچے فون رکھ گیا تھا۔ ماہا کا بازو ایسے ہی جکڑے اس نے ایک ٹھوکر نیم بے ہوش ماہل کے وجود کو رسید کی۔ 10 منٹ بعد ہی اس کا فون پھر سے رنگ ہوا تھا۔ اوکے، اس نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ ویسے بھی ماہل رانا کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے، وہ اس کے کام میں ٹانگ جوڑا رہا تھا۔ تم نے اسے مار دیا؟ ماہا صدمے کی سی کیفیت میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بازو پہ سخت تر ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نا ماہا خان، خبردار جو اس کے بارے میں سوچا بھی تم نے، تمہاری ہر آتی جاتی سانس ہی نہیں، تمہاری سوچ پر بھی میرا قبضہ ہونا چاہیے۔
وہ موبائل میں نہ جانے کیا ٹائپ کر رہا تھا، پھر مہا کا بازو چھوڑ گیا۔ مہا تو ساکت ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا اس کے لیے کسی کی جان لینا اتنا ہی آسان تھا؟ کیا کسی کے خون کی قیمت اس کی نظروں میں کچھ نہیں تھی؟ کیا وہ واقعی اتنا شفاق درندہ تھا؟ ایسے مت دیکھو، تمہاری محبت عشق میں بدلی تو روک تمہیں ہی لگے گا۔ وہ سرد لہجے میں بولا، لیکن اس کی آواز میں الگ ہی طلسم تھا۔ مہا نے ساکت بہتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ وہاں سے ہٹ گیا اور واپس پلٹ گیا، جبکہ مہا کئی لمحے اس کی پشت کو دیکھتی رہی تھی۔ مہا نے بے ہوش خون میں لپٹے ماہل کو دیکھا اور پھر اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، ٹانگیں شل ہو رہی تھیں، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ خون سے لت پت پڑا تھا اور مہا اس کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ ادھر کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا جس سے وہ مدد لے۔ مہا نے زور سے آنکھیں رگڑیں، آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ اس نے ماہل کی جیب سے اس کا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ڈائل کیا۔ پاپا، ماہل، وہ میں ادھر۔ مہا سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ سامنے خون کے دیکھتے اسے اپنی آواز گلے میں اٹکی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا میں بس آ رہا ہوں۔ جمشید خان کی فکر میں ڈوبی آواز ابھری تھی۔ الیگزینڈر نے انہیں ایڈریس میسج کر دیا تھا اور اب تقریباً 10 منٹ بعد وہ وہاں موجود تھے۔ مہا شدت سے روتی ان کے سینے سے جا لگی تھی۔ چپ کرو میرا بیٹا، کچھ نہیں ہوا۔ ایک کانسٹیبل کے ساتھ انہوں نے مہا کو گھر پہنچا دیا اور ماہل کو اٹھاتے ہاسپٹل کی جانب بڑھ گئے تھے۔ مہا کو اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے الیگزینڈر کو ایک شخص کو مارتے دیکھا تھا۔ دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ہی نہیں، اس کا دل بھی بری طرح سسک رہا تھا۔ وہ گھر جاتی سیدھا اپنے روم میں بند ہو گئی تھی۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے وہ سسک پڑی تھی۔ کالج کے بعد وہ باہر کھڑی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھی۔ مروہ بھی اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ کئی دنوں سے وہ کالج نہیں گئی۔ پڑھائی کا کافی لاس ہو گیا تھا۔ آرزو نے مروہ کو سب بتا دیا تھا، جسے سنتے مروہ بہت خوش ہوئی تھی کہ فائنلی اس کا جیجو دانیال خان تھا۔ وہ تو جھوم ہی اٹھی تھی، جبکہ آرزو کو دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ستمگر عجیب سے جذبے دل میں بیدار کر رہا تھا۔ گاڑی آئی تو وہ مروہ کو خداحافظ بولتے آگے کی جانب بڑھ گئی، لیکن گاڑی میں بیٹھتے ہی آرزو کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ وہ دانت پیستے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی نتاشا کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے شاپنگ پہ جانا تھا، میں نے خان بابا کو کال کر دی کہ وہ آنے والے ہیں، تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم تھک گئی ہوگی۔ نتاشا دل جلاتی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی بولی تھی۔ وہ صبح ہی دانیال کے آفس چلی گئی تھی اور ارادہ بھرپور آرزو کو جتانے کا تھا کہ دانیال سفیر خان کے دل میں اب بھی نتاشا خان ہے، جبکہ آرزو نے نم روٹھی نظروں سے لاپرواہ سے بنے دانیال کو دیکھا۔ وہ چہرے پہ چٹانوں کی سی سختی لیے بیٹھا تھا۔ آرزو کا لہجہ رند گیا تھا۔ تبھی کچھ زیادہ نہ بولتے وہ گاڑی سے اتر گئی۔ نتاشا نے مسکراتے اسے دیکھا۔ دانیال گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ خان بابا 5 منٹ بعد آئے تو آرزو گاڑی میں بیٹھتی چلی گئی۔ مروہ 5 منٹ پہلے ہی جا چکی تھی۔ واقعی پرانی محبت کہاں بھلائی جاتی ہے، مجھے پھر کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ آرزو دل میں مختلف سوچیں سوچتی جا رہی تھی۔ دل میں چبھن سی ہو رہی تھی۔ نتاشا کو بڑے حق سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا دیکھا اور پھر جب نتاشا نے آرزو کو گاڑی سے نکالا تب بھی تو دانیال نے کچھ نہیں کہا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر آرزو کی آنکھ سے گرا تھا۔ نچلا لب دانتوں تلے دباتے اس نے سسکی روکی۔ جب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے تو میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں کیوں فکر کر رہی؟ اچھی بات ہے نا، ویسے بھی پابندیاں لگاتا رہتا ہے، جان چھوٹ جائے گی۔ آرزو سوچے بنتی گھر کی اندر گاڑی رکتے گاڑی سے اترتی گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جو مرضی دل کو جواز دے لے، لیکن دل اکثر ڈھیٹ ہی پایا گیا ہے۔ وہی کرے گا جو ہمارے بس میں نہیں ہوتا، اس کی جانب لپکے گا جو لا حاصل ہو۔ اس کا علاج چل رہا تھا، گولی دل کے پاس لگی تھی، حالت سیریس تھی۔
باہر کمشنر جمشید مٹھیاں بیچے بیٹھے تھے۔ جتنا وہ اس گینگسٹر کو ہلکے میں لے رہے تھے اتنا گیا گزرا تھا نہیں۔ ہر کام انہیں وارننگ دینے کے بعد سرعام کر رہا تھا۔ جمشید خان نے غصے سے مٹھیاں بیچی۔ 2 گھنٹے ہو چکے تھے ماہل کو ہاسپٹل میں جب ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر پیشنٹ۔ جمشید خان تیزی سے ڈاکٹر کی جانب لپکے۔ انہوں نے گھر کسی کو کال کر کے کچھ نہیں بتایا تھا اور یہی دعا وہ کر رہے تھے کہ وہاں بھی کسی کو کچھ نہ بتائے۔ ہی از آل رائٹ۔ اگر بلٹ تھوڑی سی بھی مس بیلنس ہو جاتی تو دل پر لگتی، وہ مر بھی سکتے تھے، لیکن خدا کا کرم ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے بولے تھے۔ کمشنر جمشید خان کو کون نہیں جانتا تھا، ویسے بھی بزنس کی فیلڈ میں بھی ان کے بھائیوں کا بہت نام تھا۔ شکریہ۔ پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ جمشید خان ڈاکٹر کو دیکھتے ہلکی مسکراہٹ لے کر بولے۔ جی ہوش تو آ گیا ہے، لیکن انہیں ریسٹ کی بہت ضرورت ہے۔ ٹیک کیئر آف ہم۔